معتکف اعتکاف کی حالت میں جب مسجد میں ڈیرا ڈال دیتا ہے تو معتکف مسجد میں سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے میں وقت لگائے۔ قرآن کریم فرقان حمید جتنا ہو سکتا ہے پڑھے، اسے اپنا حرز جاں بنائے۔ اس کے علاوہ معتکف دعاؤں میں خوب لگے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی ساری ضروریات، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، یہ ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ معتکف ذکر الہی میں مشغول رہے، دھیان جما کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کرے، اسے اس کے پیارے ناموں سے یاد کرے۔ اور اس کے علاوہ معتکف نماز میں مشغول رہے، جتنا ہو سکتا ہے نماز میں مشغول رہے، نوافل کی کثرت کرے، اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد میں آئے اور معتکفین جو بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، ان سے کہا کہ کھانا تھوڑا کھاؤ یا کھانا زیادہ کھاؤ، تلاوت تھوڑی کرو یا تلاوت زیادہ کرو، مسجد میں دنیا کی باتیں اور غیبت نہ کرنا۔ یہ بہت نقصان دہ بات ہے کہ معتکف اعتکاف کی حالت میں ایسے کاموں میں لگا رہتا ہے جو کام یہ باہر بھی کر سکتا ہے اور سارا سال کرتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر بھی انہی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ضرورت طبعی اور شرعی کے لیے مسجد سے باہر جانے کی اجازت بھی ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان سے معتکف گفتگو کر سکتا ہے، لیکن یہ ضرورت کے درجے میں اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اب معتکف اعتکاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اجازت ہے کہ اعتکاف کی حالت میں فون پہ بھی چیز گھر سے منگوا سکتا ہے، لیکن وہ پھر فون پہ ہی لگا رہے اور لمبی لمبی باتیں کرتا رہے اور دوست احباب آ جائیں ان سے لمبی لمبی گپیں لگاتا رہے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ معتکف بس اپنے اعمال میں لگے، یا آرام کر لے یا آرام میں لگے۔ اگر قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں جانتا تو مسجد کے اندر 10 دن ہے، وہاں قاری صاحب سے اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، تاکہ میں اللہ کے کلام کو تو صحیح طریقے سے پڑھ سکوں۔ پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں زندگی میں کون سے ایسے کام ہیں جو مجھے نہیں کرنے چاہیے، جو کام غلط ہیں اور وہ میں کام کر رہا ہوں، ان کاموں سے میری کیسے جان چھوٹ سکتی، ان سے جان چھڑاؤں۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں خوش نصیب انسان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جسے دید قصور حاصل ہو جائے۔ پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں، اور اپنی غلطیاں نظر آئیں گی تو ان کی اپنی اصلاح کرے گا، ورنہ لوگوں کو آج اپنی غلطیاں نہیں، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہیں، اس میں یہ غلطی، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ، اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ دوسرے کی آنکھ میں تنکا بھی پہاڑ نظر آتا ہے، اور اپنی آنکھ میں، اپنے ہاں شہتیر بھی تنکا نظر آتا ہے۔ اس لیے اپنی کمیاں دیکھے، جو اپنی کمیوں کو دیکھے گا اسے کہتے ہیں یہ دید قصور اس کو حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب کتاب کریں اور اپنے آپ کو ان اعمال میں لگائیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ مراقبہ کریں، مراقبے میں سوچیں کہ اللہ تعالی نے کتنی مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں ان نعمتوں کا کتنا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں، میرے اندر کی مشینری کیسی زبردست چل رہی ہے، میرا سانس، پھیپھڑے صحیح سانس کو چلا رہے ہیں، اور میرا دل خون کو صحیح پمپ کر رہا ہے، اور میرے گردے صحیح طرح سے خون کو صاف کر رہے ہیں، اور میرا جگر صحیح کام کر رہا ہے، میرا مثانہ صحیح کام کر رہا ہے، میری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں، میرے کان صحیح سن رہے ہیں، زبان صحیح بول رہی ہے، ناک صحیح سونگھ رہا ہے، میرے اعضاء و جوارح سارا کچھ صحیح ہے، لیکن میں کتنا اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے کتنا مال دیا، کتنی نعمتیں دی ہیں، اور یہ مال اور نعمتیں کیا یہ میں نے کسی اپنی محنت سے کمائی ہیں؟ نہیں، کتنا مال اللہ نے ایسے ہی دے رکھا ہے، اور یہ ساری نعمتیں فری میں دے رکھی ہیں۔ ہوا کو عام کر دیا، وہ ہوا جس سے سانس لی جاتی ہے، اور اگر یہ ہوا کسی کو مسئلہ بن جائے سانس لینے میں تو آکسیجن کا سلنڈر لگانا پڑے تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ کتنے سلنڈر روزانہ کے لگتے ہیں اور کتنی آکسیجن یہ استعمال کرتا ہے، فری میں کر رہا ہے، اور جب پیسوں سے کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے توجہ لگا کر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے
کہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میری توجہ اللہ کی طرف لگ جائے۔ توجہ کا لگنا بڑی بات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ اس طرح نماز پڑھ کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اتنا پیدا ہو جائے کہ تو اسے دیکھ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ 10 دن یہاں مسجد میں رہے، کم از کم اتنی تو نیت کر لے کہ میں اتباع سنت کی نیت کرتا ہوں، میری ساری زندگی سنت پہ تعبیر ہو جائے، سنت سے۔ میں 10 دن ہر عمل سنت کے مطابق کروں گا، سوؤں گا سنت کے مطابق، اٹھوں گا سنت کے مطابق، کھاؤں گا سنت کے مطابق، پیوں گا سنت کے مطابق، پہنوں گا سنت کے مطابق، اپنا ہر عمل، اپنی گفت و شنید سنت کے مطابق کروں گا، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چاشنی نصیب فرما دے۔ اور اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ یہ زبان بنیں گی، اس لیے زبان کی حفاظت کرنا جتنا ہو سکے۔ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے بھی کسی کی غیبت چل رہی، چغلی، یہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ اعتکاف میری زندگی کی کایا پلٹنے کا ذریعہ بن جائے گا، میرے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا، میرے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایسی کوشش فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ نصیب فرما دیں گے۔